بات یاد رکھنا، سب سے زیادہ عداوت میں تمہارے خلاف جو ہیں وہ یہود ہیں، اور اس کے بعد والذین اشرکوا، جو بتوں کے پجاری مشرک ہیں وہ تمہارے عداوت میں یہ سب سے سخت ہیں۔ بلکہ عیسائی حالانکہ ہے وہ بھی دشمن، لیکن کہا وہ ان کے مقابلے میں بہت نرم ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج یہ عرصہ ہائے دراز سے مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر رہے تھے ہر وقت، اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے سورۃ جمعہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، کیونکہ انہیں بڑا زوم ہے کہ یہ اللہ کے بڑے قریبی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباء، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے دنیا بھر کے یہودیوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے تم قریب ہو تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہیں پتہ ہے آگے کیا بھیجا ہوا ہے۔ آپ نے ایک شخص کا نام شیرون سنا ہوا ہوگا، اس نے آج سے کئی سال پہلے بہت بچوں کو قتل کیا تھا، اور شتیلا اور دوسرے کیمپوں پہ اس نے بمباری کر کے بچوں اور عورتوں کو قتل کیا۔ پھر اس کی موت جو آئی دنیا کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ یہ 4-5 سال تک یہ ہمارا میڈیا حقیقتاً جو ہے نا، یہ یہود کے پروردہ ہیں۔ یہ بظاہر ان خبیثوں کے نام مسلمانوں کے ہیں، لیکن انہیں جو آرڈر وہاں سے ملتا ہے اس کے مطابق یہ اپنی زبان کھولتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کے بچے قتل ہو رہے ہیں، کسی نے اپنی زبان کھولی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے احتجاج کیا ہے؟ کسی نے اپنی زبان سے مسلمانوں کی دھاڑس بندھائی ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سب وہاں سے جو ہے وہاں سے اپنا حکم لیتے ہیں اور اس کے مطابق بولتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کی موت جو آئی میڈیا نے اسے چھپایا۔ 4 یا 5 سال تک اس کی کیفیت یہ تھی، نہ اسے موت آتی تھی نہ وہ زندہ تھا۔ ہر وقت کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہٹاتا تھا جیسے کوئی اسے مار رہا ہے اور وہ اس کی مدافعت کر رہا ہے۔ اور کیفیت یہ تھی، یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ انفال میں بتایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اے میرے پاک پیغمبر، کاش اس وقت کا منظر تو دیکھ سکتا جب کسی کافر کی جان کو نکالا جاتا ہے، فرشتے اس کے چہروں پہ تھپڑ مارتے ہیں، اس کی پیٹھوں پہ درے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جان کو، اور جب اس کی جان کو نکالا جاتا ہے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اسے ہمیشہ آگ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آج ان کا ظلم، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج وہ تو ظلم کر رہے ہیں، فلسطین کے لوگ بڑی جرت کے ساتھ بیت اللہ کے دفاع کے لیے روزانہ اپنے بچوں کو ذبح کروا رہے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، فلسطین وہاں کے لوگ، کوئی بیٹا اپنے شہید باپ کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، کوئی باپ اپنی اولادوں کو لے کے ان کی شہادتوں کا تمغہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ ہماری زبان سے تو خیر کا کلمہ ان کے لیے نہیں نکلتا۔ ہمارے حکمران تو چھوڑیں، ہم کیا لے کے جائیں گے؟ ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے ذمہ دار اہلکار اللہ کی عدالت میں رشوت کی گٹھڑیاں اٹھا کے جائیں گے، ہم ایک دوسرے کا چھینا ہوا مال لے کے جائیں گے،
ماری ہوئی غرائی لے کے جائیں گے، مسلمان کا قتل لے کے جائے گا، لیکن فلسطین اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی شہادتوں کے تمغے